تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا؟ جب وہ آئے گا تو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ ثابت کر کے آئے گا، اور آپ خود سوچیں کہ اس کے پاس کیا قوتیں ہوں گی کہ جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا، جہاں چاہے گا خشک سالی ہو جائے گی، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا. دنیا کا تو کون نہیں مانے گا اس کو. تو ابھی جو موجودہ صورتحال میں ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف چلی جائے گی، یا اس سے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مسلمان جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گے؟ دیکھیں 270-80 سال ہے، لیکن یہ کام شروع ہو چکا ہے. اب یہ جنگ نہیں رکتی، چلتی رہے گی. اب اس جنگ میں مسلمانوں کی آنی ہے شامت، ہر ایک. اچھا، کون سا مسلمان ملک آپ کو لگتا ہے وہ ایران کے ساتھ اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو سب سے پہلے شامل ہو جائے گا، اور جو ابھی تک نہیں ہوئے وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں میرے خیال ہے کوئی بھی شامل، رسول اللہ کی حدیث تو یہی کہتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے بعد عرب کی باری ہے، ایران کا عرب کی باری. کیونکہ اب آپ کا مجھے بتائیے کہ فاشی اریانی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے. بینک کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے. ڈرون کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے. میزائل کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ زبردست. سیٹلائٹ سے. جی 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 جی. تو اقبال کہتا ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حلف ینصرون. یہی 80 جھنڈوں کے نیچے 9,60,000 فوج لے کے آئیں گے. اور اس کے اندر ایک بہت خوفناک حدیث ہے جو میں بار بار اپنے لوگوں کو جہاں یورپ میں اپنے بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک دن کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک سب کو قتل کر دیا جائے. کہ اگر ان 70 سالوں کے اندر میں نے جو کچھ کیا ہے، میں نے جو کچھ لکھا ہے، میں نے جو زندگی گزاری ہے، اگر آخرت میں یہ اکارت گئی اور اس کا کوئی مول نہ پڑا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. صرف ایک خواہش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ. اور ایپیسوڈ کے جو گیسٹ ہیں، تھم نیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی، اوریا مقبول جان صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. میں یہ کتاب دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، تو مجھے اس سے پہلے پتا تھا کہ آپ صحافت میں ہیں، جرنلزم کرتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، بیوروکریسی میں رہے ہیں. لیکن زندہ صوفی کتاب میں علی عباس صاحب نے آپ کو اس فہرست میں ڈالا جہاں پہ صوفی ہیں. تو ان سارے کرداروں میں آپ کو خود کون سا کردار جو ہے وہ سب سے بہترین نظر آیا ہے؟ اور اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا پلیز. غالب کا ایک شعر ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر چیز کا آسان ہونا، جی جی. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. واہ. تو بنیادی طور پر قرآن پاک جو ہے نا، اس کا مخاطب انسان ہے، اور انسان کی جو معراج ہے وہ بنیادی طور پر اللہ تبارک نے خود اس کے اندر بتا دی ہے کہ وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ بڑی اندرونی سی چیز ہے. تو یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ تو بہانے ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں. یہ اصل چیز جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے خوشنودی کسی نہ کسی طرح حاصل ہو جائے، وہ ہے، اور تو کچھ نہیں. بات ہے. اچھا اوریا صاحب، آج کل خبر بہت تیز ہے، جنگوں کا سیزن چل رہا ہے. گزشتہ ماہ ہم نے جنگ فیس کی، اب جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے. آپ کے ولاگ سب سے زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس کو ریکارڈ کریں اور لوگوں تک یہ بات جائے گی. کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے جس کا ذکر آپ کتنے سالوں سے اپنی ویڈیوز میں کر رہے ہیں، اور اب لوگوں کو خدشہ ہے، لوگ دوبارہ سے کھول کے آپ کی ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں کہ اوریا صاحب نے آج سے 4 سال پہلے بھی ایک چیز پریڈکٹ کی تھی، اور خاص طور پہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز کے ساتھ بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اپنا کوئی علم نہیں ہے. صحیح. خیر ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، خیر عمران حسین صاحب ہوں، جی جی جی. میں خوشچین ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا تھا، 15 گھنٹے کا. آپ نے اتنا لمبا خطبہ کبھی نہیں دیا. آپ کا عمومی خطبہ 3 سے 5 منٹ کا ہوتا تھا. میں اکثر اپنے علماء سے کہتا ہوں تم رسول اکرم کی اس سنت عمل کرو، دنیا سکھ میں آ جائے گی. ہمارے تو 3 منٹ میں اسپیکر ٹھیک ہوتا ہے نا، اسپیکر ٹھیک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو
اس خطبے میں صبح نماز پڑھائی، خطبہ دیا، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے قیامت تک کے آنے والی تمام چیزوں کے بارے میں علامات جو تھیں اس کے بارے میں بتا دیا. ٹھیک ہے. وہ کلامات جو ہیں مختلف کتابوں میں کتاب الفتن کے طور پہ ہر باب میں، بخاری میں بھی، مسلم شریف میں بھی، باقی جگہوں میں بھی ہے. ایک صاحب تھے نعیم بن حماد، ان کا انتقال امام حنیفہ کے زمانے میں تھے، ان کا انتقال جیل میں ہوا تھا. انہوں نے ایک کتاب کمپائل کی تھی 2000 حدیثیں، کتاب الفتن. آپ اندازہ کریں کہ 1300 سال سے یہ کتاب عربی میں تھی اور وہ بھی پڑھی ہوئی تھی، کوئی ترجمہ نہیں کرتا. صحیح. جب میں نے اس علم کو حاصل کرنا شروع کیا فتن کا، تو اس میں مجھے ایک حدیث نے چونکا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے وہی بچے گا جو فتنوں کا علم رکھتا ہو. تو پھر علم تو پڑھنا چاہیے تھا. جی جی جی. تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ کتاب جو تھی مدینہ مسجد نبوی کی جو لائبریری سے منگوائی، اور اس کو 2 سال لگا کے اس کا ترجمہ کروایا، اور پھر میں نے چھاپی کتاب الفتن کے نام پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے حوالے سے، جو فتن کے حوالے سے اپنی باتیں شروع کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی، کوئی نماز جس کے اندر آپ نے اتحیات میں بیٹھ کے یہ دعا نہ مانگی ہو، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال. یعنی آپ کی ایک لمبی دعا ہے، چھوٹی سی ہے. جی جی. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و عذاب النار، کہ قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا. ومن فتنۃ المحیا والممات، وہ فتنہ جو کہ زندگی میں ہو اور موت کا، اس سے بچا. اور فتنۃ المسیح الدجال، مستقل دعا مانگی ہے ایک. اور کہا کہ دجال جو ہے وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کسی نبی نے بھی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا. صحابہ کہتے تھے کہ جب ہم نبی قسم سے دجال کے بارے میں سنتے تھے تو ایسے لگتا تھا ابھی جھاڑیوں کے پیچھے نظر آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں ایک لوگوں نے لطیفہ بنایا تھا کہ اور مقبول جان کو سنو تو ایسا دجال صاحب والا آ گیا. جی 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 بالکل. تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ تو نبی کے صحابی سمجھتے تھے کہ دجال تو بھی بہت دور ہے. اچھا. لیکن دجال کے آنے سے پہلے کا جو وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائے دجال. سچی بات یہ ہے کہ دجال کے دور میں ایمان کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہوگا. خوف سے کانپ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں وہ دجال صرف اکیلا نہیں کہا اللہ نے، مسیح الدجال، جھوٹا عیسیٰ. یعنی جب وہ آئے گا تو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ ثابت کر کے آئے گا. اور آپ خود سوچیں کہ اس کے پاس کیا قوتیں ہوں گی کہ جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا، جہاں چاہے گا خشک سالی ہو جائے گی. ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا. دنیا کا تو کون نہیں مانے گا اس کو؟ جو لوگ چمتکار پہ چلتے ہیں، جی 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 جی، تو وہ لوگ کیسے نہیں مانیں گے؟ تو اس وقت دجال کو پہچاننا مشکل کام ہوگا. تو ابھی تو کم از کم میں 70 سال کا ہو گیا ہوں. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ میری زندگی میں تو نہیں آتا. اچھا، لوگ بہت سارے ریلیٹ کرتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز، کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو انفارمیشن اتنی زیادہ آ رہی ہوتی ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان یہ جانے کہ کون سی انفارمیشن ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اے آئی ہے یہ کوئی دجالی شکل اختیار کر جائے گا. ایسی نشانیاں یا جو بتائی گئی ہیں احادیث کی صورت میں، تو ان میں سے کچھ بھی پوری ہوتی ہے ابھی تک آپ کو نظر نہیں؟ رسول کی ایک ٹائم لائن ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم لائن سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. آپ نے فرمایا عمران البیت المقدس خراب الیسرف. صحیح. کہ بیت المقدس میں جس وقت اس کو سینٹر سٹیج بنے گا، یعنی جس وقت بیت المقدس جو ہے وہ اتنی اہم ترین جگہ اختیار کر دے گا کہ دنیا جو ہے اس کے ارد گرد گھومنے لگ جائے گی. جی جی جی. تو اس وقت مدینہ ویران ہو جائے گا. خراب الیسرف یعنی مدینہ کی کوئی یوٹیلیٹی اس وقت نہیں رہے گی. صحیح. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خراب الیسرف خروج الملحمہ. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی عالمی جنگ چھڑے گی. وہ خروج الملحمہ یفت القسطنطنیہ. اس کے بعد ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یعنی ترکی اس جنگ میں ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. وہ یفت القسطنطنیہ خروج الدجال. پھر جب ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو پھر دجال نکلے گا.
اب اس پوری ٹائم لائن کے اندر اور بھی حدیثیں ہیں جہاں سے اس کو فٹ کرتے ہیں ہونا کیا ہے، لیکن ابھی دجال سے خوف نہیں کھانا چاہیے، ابھی جنگوں سے خوف کرنا چاہیے، اور بہت خوفناک جنگوں سے خوف کھانا چاہیے۔ آپ نے ابھی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ جو امت مسلمہ ہیں وہ حالت جنگ میں ہیں، تو ابھی جو موجودہ صورتحال میں ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ World War 3 کی طرف چلی جائے گی، یا اس سے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مسلمان جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گے؟ دیکھیے 2 سال پہلے جب جنگ شروع ہوئی نا غزہ کی، جی تو لوگ کہتے ہیں 15 دن بعد ختم ہو جائے گی، تو میں نے کہا تھا کہ جو ایک امت کے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ کیلکولیشن کی ہے امت مسلمہ کی عمر کی، صحیح، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حی ابن اخطب آیا، یہودیوں کا سردار تھا، جی اب پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے امت کی؟ آپ نے فرمایا الف لام میم، اس نے گنا ابجد کے حساب سے، ابجد اب ستی والا جو ہوتا ہے ان کا، اچھا، یہ تھوڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کاف یا عین صاد، پھر گنا تو آپ الف لام را، تھوڑا سا آپ گن رہے تھے تو وہ اٹھ کے چلا گیا کہ یہ تو بہت عمر ہے، تو ہم میری زندگی میں تو اس کے اوپر جو لوگوں نے کیلکولیشن کی، ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں یہ حدیث لکھی ہے، اس کو کیلکولیٹ کیا۔ پھر رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ تمام باقی امتیں جو ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 1/4 ہے، ان کی 3/4 ہے۔ ٹھیک ہے، 3376 سال پہلے حضرت موسیٰ لے کے نکلے تھے یوم کپور پہ، وہاں سے ان کو اسرائیل کے بنی اسرائیل کو، اس حساب سے لوگوں نے اندازہ لگایا تھا کہ تقریباً 1000 سال کی امت کی عمر بنتی ہے، پھر اور بھی 2-3 حدیثوں سے ملا کے، لیکن جب ان کو دیکھا کہ 1000 سال کے تو وہ نشانیاں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر لوگ احادیث کے ذخیرے میں چلے گئے۔ تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری امت کی عمر میں اللہ آدھے دن کا اضافہ کر دے، تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو 500 دن کی۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ہم سارے جو ہیں انسان ہیں، غلطیاں کرتے رہے، ہم 1400 کے حساب سے گنتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، عام کہتے ہیں چاند والا سال، عام الفیل، جی سن کہتے ہیں سورج والا سال، تو ہم عام الفیل سے 14 سجیں گنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ابھی 60-70 سال رہ گئے ہیں، لیکن جب وہ پھر جا کے، میں خود بھی ایک دفعہ گھبرا گئے تھے، بہت جلدی تو پورا نہیں ہو رہا کچھ، تو پھر جا کے دیکھا تو سن کا لفظ ہے، جس کا مطلب کہ جو سورج شمسی سال کے حساب سے اس کو کہتے ہیں، تو ابھی کو اس پورے پروسیس میں 70-80 سال ہے، لیکن یہ کام شروع ہو چکا ہے، اب یہ جنگ نہیں رکتی، چلتی رہے گی۔ اب اس جنگ میں مسلمانوں کی آنی ہے شامت، ہر ایک کی۔ اچھا، اس شامت میں اگر آپ نمبرز دیں تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو کوئی ایران فیس کر رہا ہے تو اگلی باری کس کی ہوگی، تو یہ اگلی باری اب کس کی ہوگی؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عرب تباہ ہو جائیں گے مکمل طور پہ، ٹھیک، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ، ایک ایسا فتنہ جس عرب کا ہر گھر تباہ کر دے گا، اور آپ نے فرمایا ٹھیک کہ ہے، اس کے مقتولین جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہاں تلوار سے زیادہ جو ہے وہ زبان کی کاٹ ہوگی، لیکن اس حدیث کے ساتھ حدیث ہے لیکن اس سے پہلے فارس والے تباہ ہوں گے، ایران۔ اور یہ میں آج سے کچھ کم از کم 2 سال سے کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ کیوں وہ ایران تباہ ہوگا؟ کیونکہ عرب ساتھ چھوڑ دیں گے، اکیلا ہو جائے گا ایران، مسلمان ساتھ چھوڑ دیں گے، تماشا دیکھیں گے۔ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہودی وہاں کوئی بستیاں آباد کرنے آئے ہیں، یہودی وہاں کوئی ٹیکنالوجی بنانے آئے ہیں، وہاں کو باغات لگا کے، بالکل نہیں۔ یہودی بنیادی طور پر اپنے ایک پیشگوئی جو ہے ان کے یسوع پیغمبر کی اس کو پورا کرتے ہوتے دیکھنے آئے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک مسیحا آئے گا جو عالمی حکومت قائم کرے گا تھرون آف ڈیوڈ پہ۔ 26 اپریل 1909 کو جی روتھ شیلڈ سے بڑا سرمایہ دار کوئی نہیں تھا دنیا میں جس کے پاس بینک آف انگلینڈ کا چارٹر تھا، وہ اپنے ساتھ 60 یہودیوں کو لے کے آیا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس سے کم ہو عرب پتی سے، کوئی انگلینڈ سے آیا، کوئی امریکہ سے آیا، کوئی پیرس سے آیا، کوئی سب کچھ۔ انہوں نے 25,000 ایکڑ زمین خریدی ہوئی تھی ریگستان میں، تل ابیب ایک ایسی جگہ وہ کہتے ہیں جس کے نیچے پانی ہو، ایسا ٹیلا، صحیح، وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ ہم یہاں پر اس جگہ شہر آباد کریں گے
اور 1 سال میں آباد کریں گے. اور سب سے پہلا کام کریں گے ہم عبرانی زبان ہماری جو کھو گئی ہے اس کو ہم اس کا انسٹیٹیوٹ بنائیں گے, کیونکہ تورات ہماری عبرانی کے اندر ہے. صحیح. اور انہوں نے کیونکہ جدش بولتے تھے, اب تو عبرانی میں نہیں, اب دوبارہ انہوں نے عبرانی میں لکھی ہے, اصل والی نہیں ہے. اچھا. ایک اور بنایا, وہ انہوں نے وہاں جا کے وہ بنایا. پھر اس کو ایسا 50,000 ایکڑ, پھر 5 لاکھ ایکڑ, پھر 14 مئی 1948 تک انہوں نے اپنی اتنی آبادی کر دی اور اتنا اسلحہ جمع کر لیا کہ انہوں نے پھر اسرائیل کا اعلان کر دی. یہ سارے ریگستان میں رہے ہیں, کئی ایکڑوں کے گھر چھوڑ کے آئے ہیں, اپنی قسمت شاندار فارچون چھوڑ کے. آج بھی جو ویسٹ بینک کے اوپر 2 مرلے کے فلیٹ میں رہتے ہیں وہ ارب پتی لوگ ہیں. کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. جی 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 جی. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم وہ عجیب و غریب مسلمان قوم تھی کہ جس نے وہ یہودی کی حیثیت سے آئے تھے, ہم نے ان کے ساتھ عربوں کی حیثیت سے لڑائی کی. یعنی پہلی جو جنگ بڑی ہوئی ہے وہ 1967 کی ہوئی ہے. اب اس میں کیا ہوا؟ عرب اسرائیل جنگ, مسلمان یہودی جنگ نہیں. جو پاکستان جو فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن بنی تھی, اٹ واز اے کمیونسٹ سیکولر لبرل آرگنائزیشن. اس میں جارج حبش بھی تھا جو عیسائی تھا, حنان اشرابی بھی تھی جو عیسائی تھی, لیلا خالد وہ تھی کہ جس نے طیارہ اغوا کیا تھا. انہوں نے کہا ناصر تھا مصر کا حکمران, حافظ الاسد تھا, الوی تھا لیکن کمیونسٹ قسم کی صورتحال, اردن کا بادشاہ تو پھر ختم ہی تھا, سرنڈر کیا. 67 کی جنگ میں ناصر نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا نحن ابناء الفرائنہ, ہم فرعون کے بیٹے ہیں, ہمارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے. اللہ کو غیرت تو آنے سے نہ کچھ. اللہ نے پھر وہ کٹ لگائی ہے کہ اس نے پورا سرائے سینا چھینا, نہر سویز پہ قبضہ کیا, یروشلم چھینا, ویسٹ بینک لیا, غزہ لیا, گولان کی ہائٹس لیں, لبنان کا وہ علاقہ لیا, جارڈن نے سب کچھ لیا اور کہا واپس لے کے دکھاؤ. عرب اسرائیل جنگ. رسول اللہ نے فرمایا جس نے عصبیت کا جھنڈا اٹھایا اس نے جاہلیت کی موت مرا. آج بھی ہم کہتے ہیں عرب کیوں نہیں لڑتے, یہی کہتے ہیں نا. جی جی. عرب نماز نہیں پڑھیں گے تم نماز نہیں پڑھو گے, عرب روزہ نہیں رکھیں گے آپ روزہ نہیں رکھیں گے. جنگ مسلمان کیا یہودی کے ساتھ. اچھا, کون سا مسلمان ملک آپ کو لگتا ہے وہ ایران کے ساتھ اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو سب سے پہلے شامل ہو جائے گا, اور جو ابھی تک نہیں ہوئے وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں میرے خیال ہے کوئی بھی شامل, رسول اللہ کی حدیث تو یہی کہتی ہے. ٹھیک ہے کہ میرے خیال دیکھیں اسرائیل نے ایک پلاننگ کے ساتھ کام کیا ہے, اور اس پلاننگ کے اندر ایران خود جو ہے اس کا حصہ بن گیا ہے. اسرائیل سمجھتا تھا کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں اس کے اندر اس کے مقابلے میں کوئی بڑی طاقت موجود نہ ہو. اس کو سب سے پہلے خطرہ تھا صدام حسین سے. ٹھیک ہے. صدام وہ تھا جو 1948 میں لیفٹننٹ کے طور پہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس نے, اور صدام نے وہاں بڑا اسٹرانگ قسم کا وہ اولڈ کیمپ کیا ہوا تھا. اس کا پہلے نے نیوکلیر پروگرام تباہ کیا. صحیح. اس کے بعد صدام کی جتنی فوج تھی بڑی کیپبل, 7 لاکھ فوج تھی اس کی. صحیح. اس کو عربوں سے کہہ کے اس کو لڑوایا کس سے؟ ایران سے. 8 سال لڑائی رہی. آیت اللہ خمینی بھی یہ, اگرچہ کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ لڑ یہ رہے تھے, ایک کانٹرا اسکینڈل ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جس میں اسلحہ فرمافرات دیا جاتا تھا ایران کو. جی جی جی. وہ اسرائیل کا اسلحہ تھا, ایران کو دیا جاتا تھا. صحیح. لیکن ایران خریدتا, ظاہر بات ہے اس نے لڑنا تھا, اس کی بھی مجبوری تھی, کہاں سے اسلحہ لیتا. لیکن امریکہ لڑا رہا تھا, سعودی عرب صدام کو مروانا چاہتا تھا. انہوں نے صدام کو پہلی جنگ جو تھی وہ ختم ابھی نہیں ہوئی تھی تو 91 میں کہا اب تم فاتح ہو, اب تم کویت پہ چڑھ دوڑو. وہ چڑھ دوڑا, پھر انہوں نے اس کو مارا, اس بری طرح مارا. 10 سال تک اس کے ہاں دوائی نہیں پہنچی اور 13 لاکھ بچے مارے گئے. وہاں بھی صبر نہیں ہوا. 2003 میں اس کے اندر گھسے, اس کی ایئر فورس ختم کی, اس کے ٹینک ختم کیے. آج وہاں پر کچھ نہیں, ایک حصہ کلیئر ہو گیا. صحیح. ایران کی مدد سے کیا. ایران وہاں پہنچا, ایران نے وہاں اپنا رسوخ قائم کیا. وہاں جا کے اب کیا نام تھا, قاسم سلیمانی, یہ وہ سب وہاں پر پہنچ گئے. ہم تو اب آ گئے. اب وہاں عرب عجم کی جنگ چھیڑی, مقتدی صدر کو اڑایا. پھر امریکہ کو کہا قاسم سلیمانی کو مارو,
امریکہ نے قاسم کو مارا, ایران کا انفلوئنس ختم ہو گیا. شام میں ایران کو آنے دیا, لڑائی کرائی, بشار الاسد کے مقابلے میں چیزیں کھڑی کی, جبہت النصرہ. آج شام کا معاملہ ختم ہو گیا, اکبر جولانی آ گیا. جو کچھ حزب اللہ کو انہوں نے پہلے تو کھڑا کیا, سب کچھ ہوا, اور بیروت کی اینٹ سے اینٹ بجائی حزب اللہ کی بنیاد کے اوپر. حزب اللہ کو وہاں کی پالیٹکس میں ڈال کے اس کو شیعہ سنی اور عیسائی لڑائی میں لڑائی اس حد تک کہ $20 بلین جو ہیں وہ لبنانی بھیجتے ہیں. اب لبنان میں 40 لاکھ لوگ ہیں, 1 کروڑ 20 لاکھ باہر رہتے ہیں دنیا میں, لیکن آج انہوں نے آہستہ آہستہ حزب اللہ کی ایک قیادت ختم کر دی, ختم ہو گیا. مصر میں مرسی اٹھا, 65% ووٹ لیے, $10 ارب دیے فیلڈ مارشل سیسی کو. اس فیلڈ مارشل صاحب نے وہاں پر مارا, مسلمانوں کو ختم کیا, وہ بیچارہ شہید ہو, ختم. اب ایران کی باری آنی ہی آنی تھی. افغانستان میں ایران سے مدد لی, افغانستان میں پورے کا پورا ایرانیوں کا ساتھ, امریکیوں کا ساتھ دیا, ہیلمند کی لڑائی میں ساتھ. اب آنی تھی. اب ایران دیکھتا ہے کہ میری مدد کی جائے, جی تو کرنی تو چاہیے کہ مقابلہ یہودیوں سے. میں تو کہتا ہوں کرنی چاہیے, اپنے زخم بھولنے چاہیے, لیکن زخم تو ہیں نا لوگوں کے. آپ نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی باری بھگت چکا ہے, اگلی باری پاکستان کی. اصل میں میرا پچھلا سوال جو ہے پاکستان اگلے اور اس کے ذرا سا بات میں بتاتا ہوں اس کے بھی کیا صورت ہے. دیکھیں اس کے بعد عرب کی باری ہے, ایران کا عرب کی باری, کیونکہ پاکستان کی جو جنگ ہے نا وہ ہے. دیکھیں اب میں آپ کو ذرا سا پوری ترتیب بتاتا ہوں, یہ بہت آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جائے گی, پھر آپ اس کے بعد جو سوال چاہیں کر لیجیے. جی مدینہ جس وقت ویران ہوگا تو مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص مدینہ سے بھاگ کے مکہ آ جائے. آج سے جب 25 سال پہلے یہ باتیں کرتا تھا نا, لوگ ایسے بھائی اوریا صاحب تو دجال لے کے آ رہے ہیں, ڈراتا ہے, یہ کرتا ہے وہ. رسول اللہ کی حدیثیں ایسی حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں. میں کہتا وقت آئے گا تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ ان حدیثوں کی سند کیا ہے. آفتاب احمد دلیل ہے آفتاب. آج غامدی صاحب سے پوچھا, کل میں ان کو سن رہا تھا غامدی صاحب کو, تو وہ غامدی صاحب وہی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ قرآن میں سے نکال رہے تھے کہ یہ دیکھیں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, سب لکھا بھی ہوا ہے. تو آج تو انکار کا ممکن نہیں نا کہ آپ کا, کیونکہ جن 5 ملکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لڑائی ہوگی وہیں ہو رہی ہے. 57 اسلامی ملک ہیں اور نہیں ہو رہی. ملائیشیا میں نہیں ہو رہی, انڈونیشیا میں نہیں ہو رہی, سوڈان میں نہیں ہو رہی, مراکش میں نہیں ہو رہی, کسی اور جگہ نہیں ہو رہی. تو وہ جب ہوگا تو ایک شخص بھاگ کے نکلیں گے وہاں سے. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خلیفہ کا بھی ذکر ہے, کبھی امام مہدی کا ذکر ہے, کسی جگہ کا امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے, کسی جگہ امام حسین کی اولاد میں سے, کوئی بنو ہاشم سے. اس میں ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کیونکہ یہ کوئی دلیل ایسی چیز نہیں کہ جسے ہم پہچانیں کہ کون ہوں. صحیح. امام مہدی کی دلیل صرف ایک ہے. آپ وہاں پہنچیں گے تو لوگ جو ہیں, ظاہر بات ہے نون آدمی ہوگا کوئی, لوگ ہم کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے آپ ہم سے بیعت لیں. تو مسجد جو ہے نا حرم, اس کے اندر جو ملتزم اور رکن جمانی کے درمیان بیعت ہوگی, اور جیسے ہی بیعت کا غلغلہ ہوگا تو شام, اب یہ نا کہے گا یہ شام اب بشار لفتہ, بلاد شام میں شام بھی شامل ہے, اردن بھی شامل ہے, لیبنان بھی شامل ہے, اسرائیل بھی شامل ہے, یہ پورا علاقہ. ٹھیک ہے. شام سے ایک لشکر جو ہے ان کے لیے روانہ ہوگا, اس کے لیے اس کو روکنے کے لیے. جب وہ روانہ ہوگا تو پھر وہ جب بیدا کے مقام پہ پہنچے گا تو وہ دھسا دیا جائے گا زمین کے اندر. یہ واحد نشانی ہے امام حسین کی, امام مہدی کی, واحد. اقبال کہتا ہے خضر وقت اور خلوت دشت حجاز آیت بروں, قافلہ از وادی دور استراد آیت بروں. جس وقت یہ اطلاع ملے گی خراسان سے لڑکر جو ہے نکلے گا اس کی مدد کے لیے. خراسان ہے افغانستان کا علاقہ ہے, ہاں جی, تھوڑا سا مشہد ایران کا حصہ, تھوڑا سا بیسیکلی رسول میں خراسان افغانستان. یہاں سے لشکر ان کی مدد میں جائے گا. جب وہ لشکر وہاں جائے گا تو پھر وہ فتح کریں گے. آپ میں ایلیا میں گارڈ دے جائیں گے, پھر وہ بیت المقدس میں گارڈ دے جائیں گے. پہلے حکومت بن جائے گی یہودیوں کی یہ پورے علاقے کے اندر. وہ جب وہاں گارڈ دیے جائیں گے تو پھر انڈیا حملہ کرے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیت المقدس سے ایک بادشاہ
غزوہ ہند کے لیے لشکر روانہ کرے گا. لشکر وہاں سے آنا ہے, ہم نے شامل ہونا ہے. خراسان کا جو مقام ہے بیت المقدس اور مکہ مدینہ کے درمیان, تو یہی پھر علاقہ آپ جیسے بتا رہے ہیں. خراسان تو یہ ہے نا افغانستان سارا, اور مشہد کا علاقہ جو ہے تھوڑا سا حصہ جو ہے جہاں امام رضا جو ہیں. غزوہ ہند کے لیے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں, تو غزوہ ہند کا آغاز جو ہے وہ بھی اسی علاقے سے, یہ جو ہمارا کے پی کا علاقہ ہے اور افغانستان کا. نہیں, غزوہ ہند میں تو دنیا شامل ہوگی نا. جی بہت. حدیث یہ کہتی ہے کہ غزوہ ہند جو ہے اس میں ہوگا یہ کہ ایک بادشاہ خراسان سے لشکر روانہ کرے گا. جی کیونکہ ظاہر بات انڈیا نے حملہ کر دینا جب عالمی جنگ شروع ہونی ہے, آپ کی بھی جنگ شروع ہوگی. صحیح. تو وہ جنگ میں وہ لشکر جہاں آئے گا, یہاں سے وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑے گا, خزانوں کو لے جائے گا اور بیت المقدس میں سجا دیے جائیں گے. اسلام آباد میں نہیں سجنے, صحیح, بیت المقدس میں سجنے وہاں جا کے. صحیح. اس دوران یورپ میں یہ ہوگا کہ یورپ, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 جھنڈے کے نیچے, ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے. 9,60,000 کی فوج آئے گی حملہ کرتے ہوئے, کیونکہ امام مہدی اسٹیبلش ہو جائیں گے. تو وہاں سے جب وہ آئے گی تو ترکی فتح کر لے گی. ترکی کو فتح کرتے کرتے حلب کے سامنے آماک کے میدان میں ان کی لڑائی ہوگی. اس لڑائی کو جب مسلمان فتح کریں گے, کرتے ہوئے جب ترکی کو فتح کریں گے, تو پھر دجال جو ہے وہ زنجیریں توڑ کے نکلے گا, خود آئے گا مقابلے میں. اور یہ سب, یہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں, اور کیا یہ وہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے, وہ نکل چکے ہیں؟ ایک یہ بھی تھیوری ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں قید ہیں, کچھ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کا یہاں پہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے, یہ کسی اور پورٹل کی دنیا میں ہیں. تو یہ آپ کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے؟ اب ان کی بات کر رہے ہیں, ساحل عظیم کی پورٹل کی دنیا میں. ساحل عظیم سب کی اپنی ہے تھیوری. قرآن کو میں جہاں تک سمجھا ہوں, وہ اقبال نے اس کو آج سے کوئی تقریباً 1925 کے 100 سال پہلے اقبال نے سورہ انبیاء کی ایک آیت کی اقبال نے تفسیر لکھی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. صحیح. ہم نے ایک بستی کو تباہ کیا, ہلاک کر دیا, ٹھیک ہے, اور اس کے رہنے والوں کے لیے وہاں آنا حرام قرار دے دیا. اب یہ واپس نہیں آئیں گے. یہ بستی ہے یروشلم کی. اچھا, اسی کا ذکر. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یہ واپس آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ, اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں گے. اقبال کا شعر ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اب آئے میں تعبیر پہ تھوڑی سی. جی. قرآن کی جو تفسیر رسول اللہ نے بتانی ہے, میں نے تو نہیں بتانی. صحیح. آپ ایک دفعہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ تھا, تو آپ نے کہا ویل للعرب من شر قد اقترب, عرب کی تباہی, عرب کی بربادی, وہ فتنہ بہت قریب آ گیا. آپ کی بیوی ہماری ماں سیدہ زینب بنت جحش موجود تھیں. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا یاجوج ماجوج نے اپنے یوں کہا اس دیوار میں سوراخ کر لیا. ہاں. فرمایا یاجوج اور ماجوج میں جو ہے وہ جو سوراخ کیا ہے تو یہ کون ہے؟ فرمایا بنی نوع انسان میں سے ایک قوم, اور یہ دوزخ میں جانے والوں میں, یہاں غلطی کرتے ہیں لوگ. اچھا. 999 وہ ہوں گے اور ایک تم ہوگے. دوزخ میں جانے والوں, بنی نوع انسان میں, زمین پہ نہیں, ہم یہاں گننے شروع کر دیتے ہیں. جی. پاپولیشن دوزخ کی کری جا رہی ہے. 999 ہوں گے اور ایک تم ہوگے. سب کہا ہم اس پہ قابو فرمائیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جس پہ تم قابو نہیں پا سکو گے. ہاں, اللہ ان کے ساتھ جنگ کرے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے, اب تھوڑا سا سورہ کہف کی اس پوری کی پوری روایت پہ 2 جگہ ذکر ہے. ٹھیک ہے. حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر ہیں, مشرق کی طرف ہے, مغرب کی طرف ہے, اور ایک سفر اوپر کی طرف. ٹھیک ہے. جہاں انہوں نے کہا کہ ہاں جو قادون ہے لا یفقہون قولا, ادمان ہم نہیں سمجھتے, یہ بندے آ گئے اور یہ فساد فی الارض پیدا کرتے ہیں, یہ اوپر. اب پوری دنیا متفق ہے کہ وہ جو کیسپین کے اوپر کا علاقہ جو ہے یہ وہ ہے.
صحیح. اگر آپ باکو جائیں، میں خاص طور پہ باکو گیا ہوں اور میں نے وہ ماؤنٹین جوز دیکھے ہیں وہاں پر، اچھا. وہ اس علاقے کے اندر آج بھی رہتے ہیں. ان کے ہاں میں گیا تو ایک بچے سے بات کرنے کو اس نے ٹوپی اتار دی، کیونکہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جب کسی غیر جیو سے بولو تو ٹوپی. وہ وہاں بیٹھے میں ان کے سینوگاگ میں گیا، ملا ان سے جا کے سب کو. یہ جوز وہاں آباد تھے. وہاں ایک خزا قبیلہ تھا بہت بڑا، کہ جس کو انہوں نے اجازت دی کہ ہم آپ کو جو ہونے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ جو کسی کو اجازت نہیں دیتے، وہاں سے بنی اسرائیل. صحیح. جب رسول اکرم یہ کہہ رہے تھے نا تو بہت بڑا سیلاب آیا تھا، تاریخ کہتی ہے. صحیح. وہ جو مسجد کی دیوار جو ہے وہ اس کو بہا کے لے گیا تھا. ٹھیک ہے. وہ خزا قبیلہ کے جو یہودی ہیں وہ ہیں اشکنازی جیوز. آپ نیٹ پہ ٹائپ کریں نا تو آپ کو اشکنازی جیوز، یہ سارے وہ جیوز ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں. یہ جتنے بھی جرمنی میں رہنے والے، یہ ہزال وغیرہ، یہ آئنسٹائن وغیرہ، یہ فرائڈ، یہ سب اشکنازی جو ہیں، یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں. صحیح. یہ انہوں کا ایک کمال یہ تھا کہ انہوں نے 2000 سال یہودیوں کے ساتھ مل کے مار کھائی ہے. صحیح. اسپین میں مار کھائی انہوں نے، اٹلی میں مار کھائی انہوں نے، جرمنی میں مار کھائی انہوں نے، سب کو. اور بحیثیت یہودی یہ انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. 2000 سال تک ان کی عیسائیوں سے جنگ رہی. 1897 میں یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، بڑی نشانیوں میں سے، کہ میں فرعون کی لاش کو ظاہر کروں گا. یہ جی کا بے بدنے کا. 1896 میں فرعون کی لاش جو ہے دریافت ہوئی ہے. صحیح. اور اس کو پورے سلوٹ کیے گئے ہیں وہاں پر، وہاں سے لے کے آئے ہیں، پیرس میں اس کو رکھا گیا اور سب کچھ. یہودی اکٹھے ہوئے، انہوں نے پروٹوکولس لکھے ہیں 1896 میں. اور 1916 میں انہوں نے پورے اس یورپ کے کیتھولک عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا. صحیح. بالفور ڈیکلیریشن. اس سے پہلے انہوں نے کم از کم 100 سال ایک پورا کام کیا ہے. تمام جتنے بھی جیو رائٹرز تھے، بہت لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا 1896 میں کہا تھا اب ہم نے 3 حصوں پہ، 3 چونگوں پہ قبضہ کرنا ہے. صحیح. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی صحیح. ہماری ہوگی، بزنسز فائنینسز ہمارے ہوں گے، اور میڈیا ہمارا ہوگا. آپ اندازہ کریں اس کے بعد اگر فزکس کا بڑا آدمی آیا تو آئنسٹائن آیا، جی جی جی. سائیکالوجی کا بڑا آدمی آیا تو فرائڈ آیا. سارے نوبل پرائز ان کے پاس چلے. یہ رائٹرز، یہ نام چومسکی اور سیمر ہرش، سب ان کے ہاتھ میں چلا گیا. پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں چلا گیا. جی جی. اور فائنانسز، چیز منہٹن، یہ وہ بینک آف انگلینڈ کے روتشیلڈ، سب ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے باقاعدہ ایک طے کیا کہ چرچ کا اختیار ختم کیا جائے اور سیکولرزم جو ہے وہ بلٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. 1905 میں، اس سے پہلے انہوں نے مذہب کو ٹھڈے مار کے نکال دیا پوری دنیا سے. نو بزنس. اب ان دونوں نے مل کے ایک کمپرومائز کیا. کہاں؟ اولیاء بعد جو اللہ کہتا ہے کہ لا تتخذوا یہود و نصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست جب بن جائیں. کب بنے؟ 1916 میں. وہاں سے ان دونوں کے بیچ میں سے ایک چیز 1920 میں نکلی، دیٹ از دی ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن. یہ ہے یاجوج اور ماجوج. اب میں 1920 کے واقعات بتاتا ہوں. اچھا. 1920 میں پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن ہوا، جہاں سے آج تک وہ چلا آ رہا ہے. 1920 نے پہلے دفعہ سگریٹ اس کے ہاتھ میں دی عورت کے، اور اس کے ہیم لائن اونچی کی اور اس کو تماشا کی صورتحال بنا دی. 1920 میں دنیا کا پہلا نیوڈ بیچ جو ہے FKK جو ہے وہ جرمنی کے اندر بنا. 1920 میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا. 1920 کے اندر وومن ایمنسپیشن کی موومنٹ بلٹ اپ ہوئی. 1920 میں پیپر کرنسی کا بیسس اور سود کا پورا سسٹم ہے وہ یہاں پہ بلٹ اپ ہوا. اب اس سارے معاملے میں اب آئیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم جب کھولیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے. اب آپ کا مجھے بتائیے کہ فاشی اریانی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے. بینک کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے. ڈرون کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے. میزائل کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ زبردست. سیٹلائٹ سے. جی 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 جی. تو اقبال کہتا ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حلف ینصرون. یہی 80 جھنڈوں کے نیچے 9,60,000 فوج لے کے آئیں گے اور
اس کے اندر ایک بہت خوفناک حدیث ہے جو میں بار بار اپنے لوگوں کو جہاں یورپ میں اپنے بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی تو نبی کے وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک دن کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک سب کو قتل کر دیا جائے. اچھا اور یہ سب الومناٹی پچھلی ایک دہائی سے فیشن میں ہے. یہ کیا بلا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں ہم غفلت میں تو نہیں ہیں؟ پاکستان میں یہ شرائط کر رہے ہیں یا یہ محض افسانہ ہے؟ یہ جو خفیہ تنظیمیں ہوتی ہیں نا، جی جی جی، یہ دنیا کے ہر زمانے میں رہی ہیں. ٹھیک ہے. جیوز کی ایک بہت بڑی جو ہے ایک تنظیم ہے. تنظیم کیا کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑی تصوف کی موومنٹ ہے، اس کو قبالہ کہتے ہیں. قبالہ سے وہ آگے نکلتے ہیں. اسی طرح سامری جو ہے اس کو فالو کرنے والے بھی بے شمار لوگ ہیں جو جوش. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی فری میسنس جی نہیں جی. کیا؟ میں نے فری میسن ہال ایک زمانے میں دیکھے، میں جاتا تھا بھی رہا تھا. جی جی. یہاں پر ایک یہ جو ہے نا جہاں 90 شہر جہاں پری مسٹر پنجاب کا دفتر ہے آج کل، ایک بار فری میسنس ہال ہوتا تھا. جی جی. تو یہاں ان کے باقاعدہ وہ ہوتے تھے روئیں بلانا. یہ چیزیں رہتی ہیں اپنی جگہ. یہ ان کی یہ انڈر گراؤنڈ تنظیمیں جوس کی ہمیشہ سے رہی ہیں. لیکن جب یہ لڑائی میں آئیں گے نا تو ان کو کھل کے لڑنا پڑے گا. تو انڈر گراؤنڈ میں ان کے ہوتے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے دیکھیں، ابھی ایران کے اندر انہوں نے اپنا ان روڈ بنائے ہیں نا، کہ ایران میں انہوں نے جو پہلا حملہ کیا ہے دیٹ واز اے ویری سکسیزفل حملہ. اتنا سکسیزفل تھا کہ شاہ ایران جو ہے ایران کا جو وہ ہے اپنا آرمی چیف اپنی بیٹی کے گھر میں سو رہا تھا جہاں وہ مارا گیا. وہاں ان روڈ بنائے ہیں انہوں نے بہت زیادہ. وہاں پر لوگ تھے. ایک تو یہ کہ ایران کے اندر خود یہودی بہت رہتے ہیں. دجال بھی اصفہان سے نکلے گا. اچھا. جی ہاں، اصفہان میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ہے. انہوں نے یہودیوں کے آنا شبیہ بہت بناتے ہیں. اچھا. یہ شبیہ ہے فلاں، یہ شبیہ ہے فلاں، بہت زیادہ بناتے ہیں. تو انہوں نے شبیہ بنائی ہوئی ہے دانیال علیہ السلام کی قبر کی. تابوت سکینہ کی بھی شبیہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں. تو وہ وہاں پر آج بھی، پہلے تو 2-2.5 لاکھ تھے، اب کہیں چلے گئے، پھر واپس جمع ہو جائیں گے. اس وقت وہ اصل میں مجھے لگتا یہی ہے کہ ٹیمپریریلی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی 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 جی. اس وقت انہوں نے شاہ ایران کو تیار کیا اور اس کے لیے انہوں نے گزشتہ تقریباً 30-20-25 سال سے کام کر رہے ہیں. میں 2007 میں ایران میں پوسٹڈ تھا. ٹھیک ہے. تو 2007 میں ایران میں یہ جو بادشاہت والا نظام ہے نا ہمارے علماء دین کا، جی جی. اس کے خلاف ایک لہر بنی ہوئی تھی بہت زیادہ. کیونکہ اسلام جو ہے یہ زبردستی نافذ کرنے والا دین نہیں ہے. جی بالکل. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے سیدنا علی مرتضیٰ تک کیا پولیس کا ڈنڈا لے کے کوئی نکلا تھا حجاب پہنتے ہو کہ نہیں پہنتے ہو، داڑھی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، ٹخنوں سے اوپر شلوار پہنتے ہو، اس پر ڈنڈا مارا تھا کسی نے کبھی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. یعنی صورتحال یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں نا جی جی جی. تو ٹوپی پیچھے رکھتے تھے گندی سی. یعنی اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں میلی ٹوپی رکھتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ میرے پیچھے کسی نے رکھ دی ٹوپی. ٹھیک ہے. میں بہت بڑے مدرسے میں پڑھا تھا. میں ان کے مفتی ان سے پاس چلا گیا. میں نے کہا انہوں نے ٹوپی میرے سر پہ رکھ دی ہے. تو حدیث کی کتابیں آپ کے ساری جیسے یہ پڑھی ایسی کتابیں جی پڑھی. جی جی. میں نے کہا آپ مجھے کوئی ایک حدیث نکال دیں جس میں نقلا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی سر پہ رکھ کے نماز پڑھی تھی. ہاں جہاں ذکر آتا ہے 2 اوپر. جی. لیکن میں ایک حدیث آپ کو نکال دیتا ہوں کہ آپ نے ٹوپی کے بغیر پڑھی تھی. نہیں وہ تو سر میں نے کہا میں نکالتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پہ آ کے کھڑے ہوئے اور اچانک ان کو یاد آیا کہ انہوں نے غسل نہیں کیا. رسول اللہ کی کوئی بات جو ہے مسئلے سے خالی نہیں. جی بالکل. آپ وہاں گئے، آپ کے بال بہت گنگریالے تھے. اتنے گنگریالے تھے کہ آپ گوند لگاتے تھے اس کو. یعنی جیل لگانا سنت میں ہے آج اگر آپ لگاتے ہیں. اچھا. گوند سے لگا کے اس کو بٹھاتے ہیں. اچھا. تو آپ ویسے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے یہ ایسے ایسے کو بٹھا رہے تھے طے. تو یہاں تو ننگے سر ثابت ہو گئی نا. ہو گیا بالکل. عبداللہ ابن مسعود ایک دفعہ آئے تو انہوں نے آ کے لوگوں نے کہا آپ ایسے نماز پڑھاؤ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں پڑھاتے تھے. انہیں پہلے ٹوپی اتاری، پھر جبہ اتارا، پتہ نہیں کیا کر اتارا اور ایک چھوٹی سی چادر پہن کے کھڑے ہو گئے. واپس مڑ کے کہتے ہیں نماز پڑھا کے تم کیا سمجھتے ہو میں رسول اللہ کے زمانے میں پورے کپڑے میسر تھے.
ابھی ابن کعب اور ان کی عبداللہ ابن مسعود کی آپس کی بحث ہے کہ کیا ٹوپی اور ان کے موجودگی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے بغیر اس کے. تو ابھی ابن کعب نے کہا پڑھی جا سکتی ہے, اور باقاعدہ حضرت عمر نے اس پہ اتفاق کیا کہ اگر آپ کے دماغ میں ذرا سا یہ خیال آ جائے کہ میں پگڑی پہن کے جبہ پہن کے معزز لگ رہا ہوں, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اتار دو, اللہ کے سامنے عجز کے سامنے جا رہا تم نے وہاں جا کے تم نے جا کے حلف اٹھانا ہے, جا کے وزیر اعظم کا عجز میں جاؤ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں یہ صورتحال تھی, وہاں ایک صورتحال الیکشنز میں بھی بہت زیادہ بلٹ اپ ہوا تھا. پھر ان کے جو بسیج اور پاسداران ہیں ان کا کنٹرول بڑا خوفناک ہو چکا ہوا تھا. صحیح. آیت اللہ خمینی ایئرپورٹ جو ہے نا یہ بنا رہی تھی ایک فرم, ٹھیک ہے, اس کا ٹھیکہ ویکا ہو گیا, ان کو پتہ چلا. اب لوگ باتیں زانو کرتے ہیں کہ کمیشن, انہوں نے کہا یہ یہودی ہے, جیسے ہمارے کہتے ہیں نا قادیانی ہے, یہودی ہے, یہودیانی ہے, یہودی ہے. جی بس کہہ دو ختم, دیٹس آل. گستاخ رسول ہے کہہ دو, ٹھنڈے مار میں حسر کر دو, جو مرضی کر دو. میں لاکھ کہتا پھر یار نہیں ہے, خدا کا میں اللہ کے رسول سے عشق کرتا ہوں نا, اور پکڑ جائیں. انہوں نے کہا یہ, اب وہ وہاں سے انہوں نے باقاعدہ پاسداران نے باقاعدہ ہنگامہ کیا, جو انہوں نے وہ ختم کر کے اپنی مرضی کی ایک فرم کو ٹھیکہ دلوایا. اب وہ ایئرپورٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہاں کوئی انٹرنیشنل فلائٹ نہیں اترتی, وہ کہتے ہیں غلط بنا ہوا ہے, ہم نہیں اترتے. وہ واپس اسی جہاں مہر آباد ایئرپورٹ پہ اترتے. یہ جو انڈر گراؤنڈ ریلوے ہے, جی یہ رف سنجانی کے بیٹے کی ہے. جی وہ کہتے ہیں رف سنجانی صاحب کا تو پستوں کا باغ ہوتا ہے, جی کدھر سے آ گئے. تو جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف بھی ایک فضا بنتی ہے. پھر آپ بتائیں دنیا کے اندر لوگوں کے اندر اکتاہٹ آتی ہے. 40 سال سے بندہ کہتا ہے یار ایک ہی طرح کی شکلیں, ایک ہی طرح کے لوگ, ایک. پھر جب یہ آئے تھے اس وقت انہوں نے, ان کے ساتھ تودا پارٹی تھی, مجاہدین, ہاں مجاہدین. آپ کو یاد ہوگا بنی صدر وغیرہ جو تھے, یہ سارے صدر بنے تھے سے, اور کون سا زادے ہوتا تھا وزیر خارجہ تھا, بڑے زبردست قسم کے ان کے. پھر انہوں نے علیحدہ کرنے کی کوشش کی, تو 51,000 بندوں کو ایک رات میں پھانسی دی تھی آیت اللہ خمینی نے, ایک آرڈر. سارے ان کو مارا تھا. تو ایک فضا بن جاتی ہے نا. جی. اب وہ فضا جو ہے اس کو کیش کر رہے ہیں وہ لوگ. اب مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی جو ہے نا اس پہ ایگری کریں گے. اچھا, کیونکہ پھر انہوں نے وہ کر لینا ہے وہ نا. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اسرائیل نے اٹیک کیے, اور ابھی جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ چیف ان کا جو ہے وہ ان میں ان کے میجر افغانستان مارے گئے. تو ایران کا بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ وہ نیتن یاہو کو اڑا دیں, یا وہ چاہتے ہی نہیں ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں اڑا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ان روڈ ہونے چاہیے. صحیح. یہودیوں کا ان روڈ بنانا بہت مشکل کام ہے. اچھا. اس کی ایک وجہ, یہودی بنیادی طور پر وہاں اگرچہ کہ وہاں لبرل سیکولر وہاں بھی ہیں, ٹھیک ہے, ایک پوری کی پوری جو آرتھوڈاکس جوز ہیں جو بروکلین میں رہتے ہیں اسرائیل کے خلاف ہیں, جو بڑے بڑے ہیٹ پہنتے ہیں اور لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ خلاف ہیں. لوگ سے باوجود بھی ان کی مدد کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, زائنزم ہے, جو کچھ بھی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یہاں فوج کوئی نہیں, اسرائیل کی فوج نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کو تو فتح نہیں کرنا کہ فوج رکھیں. ان کے یہاں ہر بندہ جو ہے وہ 2 سال کے لیے ایف اے میٹر کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے. تھوڑی سی فوج ہے, ایوری باڈی از اے اسپائی ریزروسٹ, تو اس کے اندر وہ آ جاتے ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان کے یہاں اگرچہ کہ ان روڈ بنائے جا سکتے ہیں, لیکن آپ کے تعلقات ہیں, مطلب شاہ ایران کے تعلقات تھے, آنا جانا تھا وہ. اب دیکھیں کس نے دھوکہ دیا ایران کو؟ جی انڈینز نے, اور ان افغانوں نے جن کو آپ نے ملا عمر کے خلاف استعمال کرنے کے لیے وہاں رکھا ہوا تھا. صحیح. جن کو آپ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا. ٹریننگس لیتے تھے وہاں پر, میں نے خود دیکھا ان کو وہاں پر. حزب عبادت کے لوگ تھے, آپ جو پکڑے یا انڈینز ہیں جو وہ. اور میں ان کو کہتا تھا یہ انڈینز جو ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا کی ایران سے بھی دوستی تھی, اسرائیل سے بھی دوستی تھی, تو بہترین ہوتے ہیں نا جاسوس. اچھا, اور یہ سب یوکرین کی جو جنگ ہے وہ کب ختم ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے تھوڑے کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے بنیادی طور پر کہ یورپ نے بڑی جنگیں دیکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. 15 کروڑ بندے مرے ہیں فرسٹ ورلڈ وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار. صحیح. یوکرین کے بارے میں ہم سمجھتے تھے شاید افغانستان کی طرح وہ جو تھا نا وہ بہت مومن ہوں گے اور بہت زیادہ وہ کریں گے. تو ان کو 5,000 انہوں نے اسٹرنگر میزائل دے دیے,
جو 1000 دیے تھے ان کو مجاہدین کو، انہوں نے اڑا کے رشیا اڑا دیا تھا. وہ ہوا یہ کہ جو بندہ اٹھا جا کے اس نے کہا میں ناروے میں جا کے رہتا ہوں، سارے اور روتے تھے، یہ دیکھیں بلو آئیڈ بوائے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی تو نہیں دیکھا، یہ نہیں کیا. 70 سال سے یورپ نے کچھ نہیں دیکھا تھا، نہ سائرن بجے تھے، نہ کبھی جہاز آئے تھے، نہ کوئی بم گرے تھے، نہ کوئی دھماکے ہوئے تھے، نہ کوئی بڑی بڑی کوئی وبا پھیلی تھی. وہاں تو بلی اگر کبھی جو ہے نا اس کے اندر گر جاتی تھی نا مین ہال کے اندر، تو لوگ چیخے مارنے اور شروع تھے ہیں یہ وہ سارا ایک عجیب خبر بن جاتی تھی. وہاں پر یوکرین کی جنگ میں وہ یورپ کو لڑانا چاہتے تھے امریکہ. یورپ لڑا نہیں ہے، یورپ نہیں لڑنا چاہتا. روس سے $2 ارب کی $2 ارب کی پائپ لائن سی گیس وہ امریکہ نے تباہ کی. جا کے قطر سے گیس خریدنے لگ گئے. یورپ کا اپنا بجٹ ہی نہیں ہے. امریکہ نیٹو کے طور پہ کہتا ہے، وہی ٹرمپ کہتا ہے میں کیوں ان کے اٹھاؤں. تو یورپ نہیں لڑنا چاہتا. یورپ لڑے گا جب ہمارے ساتھ لڑے گا، اور بہت خوفناک طریقے سے لڑے گا. اچھا، اور یہ سب اب آخر میں کچھ سوشل سوال ہیں. یہ تو جنگوں کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، اور بہت ساری کنفیوژن جو چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر بھی. اچھا، میڈیا کی بات بھی اگر کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور کا جو میڈیا ہے وہ اپنا کردار ٹھیک ادا کر رہا ہے؟ میڈیا کبھی بھی کوئی کردار ٹھیک نہیں ادا کرتا ہوتا. اچھا، میڈیا کو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو جو اخلاقی بہت بڑا ادارہ ہے، یہ بہت غلط بات ہے. اخلاقیات کے منبع کچھ اور ہیں، اور میڈیا جو ہے بیسیکلی گفتگو ہے. جو شروع میں جب یہ کتابیں لکھی جاتی تھیں اس وقت تو ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ریڈیو نہیں ہوتا تھا، یہ کتاب ہوتی تھی، ہاتھ سے لوگ کاپی کر کے دنیا بھر میں پھیلاتے تھے اور لکھی جاتی. ہر طرح کی کتاب لکھی جاتی تھی. ضروری نہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس میں چغتائی کے افسانے بھی ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ تفسیریں بھی ہوتی تھیں، وہ بھی چلتی تھی. اس وقت تو ریڈیو تو 1926 میں آیا نا جی. BBC ریڈیو 1920 میں آیا ہے، یہ ریڈیو 1926 میں آیا ہے. اس سے پہلے اخبار جو تھے وہ بہت لیٹر پیریڈ کی انوینشن ہے. یہ آپ کی کتابیں ہی ہوتی تھی نا. ہر طرح کی کتاب ملتی ہے، وہ پرانی سے پرانی جو ہے کاما سترا کس زمانے کی چیز لکھی ہوئی، جی ہر طرح کی ملتی. ایک تو یہ پھر اس کے بعد اخبار آ گیا. اخبار بھی اس طرح کی چیز ہے. ہر میڈیا کی ایک ایج ہوتی ہے. اخبار کی ایک ایج تھی. آج اخبار آپ کو کسی گھر میں دروازے پہ نہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے شام کا اخبار بھی لوگ خریدتے تھے. جی. آپ آج سے پہلے جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا ہے 2002 میں، کالم نگار ایسے تھا جیسے کوئی آسمانی مخلوق ہوتا ہے. کیا بات ہے جی، او ہو کیا بات. اس کا کالم اس میں چلا گیا، اخبار وہاں بکنا شروع ہو گیا. آج آپ کالم نگار ختم ہو گیا، اس کی یوٹیلٹی ختم ہو گئی. آج پڑھتا کوئی نہیں کالم. جی. اور یہ سب یہ صحافی جو ہے وہ جانبدار کس دور میں ہوا ہے؟ ہر دور میں ہوتا ہے. شروع سے جانبدار تھا صاحب. دیکھیں کوئی بھی ایکسپوز اب ہوئے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے رپورٹر، ایک ہوتا ہے دنیا میں اوپینینیٹڈ جرنلزم ہوتی ہے. ہر جگہ اوپینینیٹڈ جرنلزم ہوتی ہے. ہاں، بددیانت اور دیانتدار میں فرق ہوتا ہے سر. میں اگر ایک مسلمان ہوں اور میں بحیثیت مسلمان اگر ایک آزادانہ رائے دیتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے تو میں دیانتدار ہوں. لیکن اگر میں پیسے پکڑ کے مسلمان میں رائے دیتا ہوں تو میں ایک بددیانتدار ہوں. اچھا، یہیں سے شروع. ادارے کی اجازت شامل ہوتی ہے اس میں؟ کس میں؟ کسی بھی صحافی کی جرنلسٹ کی کوئی رائے دینے میں ادارہ بھی تو دیکھیں ادارے میں بیٹھ کے دو تین چیزیں. میں کالم جب لکھنا شروع کیا تھا تو اس زمانے میں بکتا تھا. ادارہ بکنے کی بات ہوتی ہے نا، تو ادارہ تو کنٹرول کرتا ہے. دیکھیں نا پاکستان کے اندر صحافت کے جتنے بڑے بڑے جن آپ سمجھتے ہیں نا، یہ سارے مفاد پرست. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 1948 میں قائد اعظم کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. اس کے کچھ 4-5 مہینے کے بعد ایک آزاد اخبار تھا صرف، جس پہ حکومت کنٹرول نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ تھا سول اینڈ ملٹری گزٹ. اس کا ایڈیٹر ہوتا تھا کبھی روٹجار کے پرنگ. وہ گورا ایک اخبار تھا، گورا اس کا مالک. صحیح. اس نے ایک خبر لگا دی کہ پاکستان جو ہے نا یہ ایک مذاکرات کر رہا ہے کشمیر کے ساتھ، اور کشمیر کی تقسیم کے اوپر کوئی بات ہو رہی. وہ خطار. اس کے بعد فوراً اس کے پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تردید آ گئی. اس نے تردید بھی چھاپی اور پہلے زبر میں معذرت بھی چھاپ دی. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے تو کہا کہ ایسے کی تیسے. تو پاکستان میں جتنے بھی اخبار نکلتے تھے، صحیح، ان ساروں نے اکٹھے ہو کے ایک اداریہ لکھا. صحیح. کہ ایسے اخبار کا ناطقہ بند ہونا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے. جو 3 میجر لکھنے والے تھے نا اداریہ،
نوائے وقت کے حمید نظامی، مجید نظامی نہیں، جی حمید نظامی، ٹھیک ہے. کتنا بڑا نام، جی جی بابا جی صاحب. جی 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 جی. پاکستان ٹائم کے فیض احمد فیض فیض احمد فیض. اور ڈان کے الطاف حسین جن کو ہیرو بنایا ہوا ہے کہ 11 اگست کے، ان تینوں نے پاکستان ٹائم کے نیوز روم میں بیٹھ کے وہ اداریہ لکھا. اس اداریے کو سارے اخباروں نے چھاپا، جن میں چاغ حسن اسد کا بھی اخبار تھا، جن میں غلام رسول مہر کا بھی اخبار تھا. اور اگلے دن خس کم جہاں پاک سول اور ملٹری کے پہ پابندی لگا دی گئی. اچھا تو یہ ہیرو ہے نا ہمارے. جی 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 جی. اچھا اوریہ صاحب، ایک جب میں آپ سے ذکر ہو رہا تھا کہ اوریہ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہونا ہے، تو ایک سوال آیا ہے کہ آپ کم بیش ساری اسکرینس پہ نظر آتے ہیں، تو جیو کو کیوں نہیں شرف بخشتے؟ آپ کبھی ان کی اسکرین پہ نظر نہیں آئے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، میں نے سب سے پہلے جو کالم لکھنا شروع کیا وہ جنگ میں لکھنا شروع کیا. اچھا 2002 کی 18 مارچ کو میرا پہلا کالم لگا، ٹھیک ہے. اور 2007 تک میں نے 5 سال لکھا. 2002 کے اکتوبر میں وہ آ گیا تھا، اپنا جیو آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت سے لے کے آج تک میں 1 منٹ کے لیے بھی جیو میں نہیں بلایا گیا. یہ نہیں، اچھا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی سیکولر لبرل ٹی وی مجھے نہیں بلاتا. ایک ٹی وی کے مالک ہوتے تھے سما کے، صدیقی صاحب، ایک اینکر تھے، انہوں نے مجھے بلا لیا بھول کے. تو انہوں نے اس کو میسج بھیجا کہ تم نے اس کو کیوں بلایا. انہوں نے مجھے خود دکھائی. جی جی جی. انہوں نے کہا، میں نے ان کو ٹی آر پی بھیج دی کہ اس کے ریٹنگ آ گئی ہے. تو اس نے کہا ریٹنگ اور نوٹ ریٹنگ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دا فیس آف دس باسٹرڈ آن مائی ٹی وی. کسی جگہ بے شمار ایسے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ بیٹھے گا تو ہم اس کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے. پاکستان کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں میرا داخلہ بند ہے کہ یہ ہیٹ سپیچ کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آخری میری گفتگو تھی ایف سی کالج میں بلوچستان کے اوپر، سارے پروفیسر سامنے بٹھا دیے گئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ اس سے سوال کرو. میں نے سارے سوال جو ہے لپیٹ کے دے دیے تھے. لمز میں مجھے انہوں نے 25 دسمبر کے اس پہ بلایا، بچے آ کے مجھ سے ٹیٹ لے گئے. آئے واپس کہنے لگے وہ عدیل ہاشمی جو ہے نا وہ کمپیئر ہے فیض صاحب کا نام. اس نے کہا اگر یہ شخص آئے گا تو میں کمپیئرنگ نہیں کروں گا، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. جنید سلیم کا بیٹا ایف سی کالج میں پڑھتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے کہا آپ کو میں چیف گیسٹ لے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا بیٹا تم بہت باتیں کرتے ہو نا فریڈم آف ایکسپریشن کی، تم موریہ مقبول جان کو چیف گیسٹ لے جاؤ. کیسے نہیں ہوگا، آئی ول ٹاک ٹو دیم. یہ وہ 15 دن کے بعد روتا ہوا آیا، کہنے وہ نہیں جا سکتا. مجھے بلانا، کوئی بیچارہ تھکا ہارا، ورنہ میں جاتا تھا یونیورسٹی میں، انہیں یونیورسٹی میں ریکارڈڈ لیکچر دنیا جی 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 جی. واحد پاکستان کا میں صحافی اور اینکر ہوں جو 35 ملکوں میں نہیں جا سکتا، بین ہے. میں امریکہ میں 23 مارچ کی شام کو جانا تھا، مجھے پریڈ پہ بلایا ہوا تھا نیو یارک میں. انہوں نے کہا صحافی، انہوں نے کہا کہ اس نے آپ امریکن سفیر سے بات کرنا، آپ کو انہوں نے کہا نہیں جانے دیں. اچھا اسٹل پابندی ہے آپ پہ؟ میری بیوی 2-3 مہینے بعد اس نے اپنی بھانجی کی شادی میں جانا تھا، اس کو جہاز میں بٹھا کے اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا. میں انکار کر، منافق لوگ ہیں. میں نے پاسپورٹ دیتا ہوں 8 مہینے، وی آر اسٹل پروسیسنگ. 11 مہینے سے آسٹریلیا، وی آر اسٹل پروسیسنگ، وی آر اسٹل تھنکنگ. تو ایسا کیوں ہے؟ پاکستان نہیں، دنیا پوری کی جتنی بھی سیکولر لبرل کمیونٹی ہے وہ ڈائلاگ پہ مقابلہ نہیں کرتی. یہ مسئلہ ہے. میں بندوق لے کے چلتا ہوں. آپ نے اس گھر میں دیکھا کلاشنکوف دیکھی، میں نے کم از کم 50,000 لائسنسز دیے ہوں گے. میں 9 سال ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، میں نے اپنے لیے ایک پسٹل کا لائسنس بھی نہیں لیا. اچھا اوریہ صاحب، اتنا لمبا کیریئر ہے آپ کا جرنلزم کے ساتھ، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک جرنلزم کے حوالے سے کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ آپ کو لگتا ہو کہ جب آپ یاد کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میری اپنی جی 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 مطلب ریگریٹ فل ہو آپ کے لیے، آپ کو لگے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنے لمبے کیریئر میں آپ خود ریگریٹ کرتے ہوں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا دیکھیں، اب میں تو بین ہوں،
میرا اخبار بھی بین ہے، میں اخبار میں بھی نہیں لکھ سکتا ہوں، میں ٹی وی پہ بھی نہیں آ سکتا ہوں. جی جی تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا ٹون اچھی ٹھیک رکھتے، سب کرتے، وہ کرتے. میں اس بات پہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے افسوس ہوا تھا، لیکن شاید نہیں. میرا کالم جنگ نے آہستہ آہستہ 3 میں سے 1 چھاپنا شروع کر دیا. 1000 روپیہ کالم کا مجھے ملتا تھا صرف. ٹھیک ہے. یہ بات کر رہا میں 2007 کے اس کی جنوری کی. میں نے پوچھا محمود شام صاحب دوسرے ڈیٹ، میں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا جی آپ خود ہی بات کر لیں اوپر. میں نے اوپر بات کی حضرت سے. تو میں نے کہا جی، ان کو پیسے تو ملتے نا تو. میں نے کہا دیکھیں میں نا ڈی ایم جی کی نوکری، کوئی عام نوکری نہیں، جی 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 سفارش سے ملی ہوئی نوکری نہیں، امتحان میں پنجاب کے ڈومیسائل کے اوپر پورے پاکستان میں فرسٹ 10% میں آ کے نوکری حاصل کر کے، محنت سے حاصل کر کے نوکری دو پہ لگا کے لکھ رہا ہوں. جی. انہوں نے صاحب تھوڑی 35,000 کی نوکری، تو یہ ساڑھا 35 کروڑ کا بزنس تباہ کرنا چاہتے ہو. آئی لیفٹ. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت تھوڑا سا ریگریٹ ہوا تھا کہ میں شاید رہ جاتا. لیکن اب میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہے ریگریٹ. بچہ آپ کو ایک اور بتاؤں، پوری زندگی میں میری زندگی میں کوئی ریگریٹس ہے ہی نہیں. قدرت جس طرح بہاتی لے کے جاتی ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے جو مجھے خواب دکھائے ہیں، سوائے ایک خواب کے باقی سب خواب پورے ہوئے. ماشاءاللہ. میں بچپن میں خواب سے دیکھتا تھا وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جو پڑھاتے ہوں گے کالج کے اندر، کیونکہ میرے سارے کزن جن کالجوں میں پروفیسر تھے. صحیح. اللہ نے مجھے براہ راست یونیورسٹی میں پڑھایا. میں خواب دیکھا کرتا تھا وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کی شاعری کی کتاب آتی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وہ شاعری کی کتاب میری 88 کے اندر. پھر کہ کون سے لوگ ہوں گے جن کی نظمیں گائی جاتی ہوں گی، میری نظمیں گائی گئی. پھر ایک تھا کہ کون سے لوگ ہوتے ہوں گے جو ڈرامہ جب شروع ہوا کہ میرا بھی کبھی ڈرامہ آ سکتا ہے. میرا ڈرامہ آیا، میں نے 2 پاکستان ٹیلی ویژن کے پی ٹی وی ایوارڈس لیے. ہم ایک گھر کے سامنے گزرتے ڈپٹی کمشنر کے، اس کے اندر جھنڈا لگا ہوتا تھا. ہم کہتے ہیں اندر کیسی دنیا ہوتی ہوگی. میں کہتا کبھی ایسی دنیا میں جا کے دیکھ سکوں، کیونکہ میں انتہائی میں ایک ایسے گھر سے آیا ہوں کہ اس میں ایک کمرے میں ہم 8 بہن بھائی رہتے تھے. تو اللہ نے مجھے 9 سال میرے گھر پہ وہ جھنڈا لہراتا رہا. پھر ایک اور میری ایسی بڑی چھوٹی سی خواہش تھی. میں اپنے والد کے ساتھ جو علامہ اقبال کا یوم آیا جاتا تھا، وہ مجلس اقبال بناتی تھی. صحیح. جس میں مولانا مودودی، نوابزاد نصرت صاحب باتیں. جی جی. میں کہتا تھا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر میں ایک مقرر کے طور پہ بلایا جاؤں. میں گزشتہ 20 سال سے اس میں بلایا جا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کوئی خواہش اللہ نے ایسی رکھی ہی نہیں کہ جو سوائے ایک خواہش کے کو پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. اور وہ سیکریٹ ہے. خواہش بتانی نہیں چاہیے. اللہ نے اگر دل میں ڈالی ہے تو پوری کرے گا، نہیں پوری کری تو میرے اس وقت سچی بات ہے میری زندگی میں 70 سال کی عمر میں زندگی میں اگر کوئی سنت کو پوچھے کہ کیا بننا چاہتے ہو یا کیا خواہش ہو، تو کوئی خواہش نہیں، صرف ایک کہ اگر ان 70 سالوں کے اندر میں نے جو کچھ کیا ہے، میں نے جو کچھ لکھا ہے، میں نے جو زندگی گزاری ہے، اگر آخرت میں یہ اکارت گئی اور اس کا کوئی مول نہ پڑا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. صرف ایک خواہش ہے، کوئی وزن مل جائے اس کو، بس اور کچھ نہیں. تھینک یو سو مچ جی.